चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि फौज से लड़ाई पागलपन होगा, फौज से कोई लड़ाई नहीं। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुझ पर हमला हुआ, शहबाज गिल और आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ सबको माफ करके आगे बढ़ने को तैयार हूँ। इमरान खान ने कहा कि फौज का कोरोना इंसदाद पोलियो मुहिम में अहम किरदार था। स्मगलिंग रोकने और एहतसाब के लिए फौज दरकार होगी। सीनियर सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के पीटीआई में इंजमाम की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी, जबकि मोने सलाही की बेइंतहा तारीफ की और कहा कि काफ लीग के बड़ों को भी मोने सलाही ने ही राजी किया। उन्हें बताया कि मुस्तकबिल पीटीआई के साथ ही है। इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में मीडिया चैनल बंद करने, सहाफियों को नौकरियों से निकालने और मीडिया से ज्यादतियों से उनका कोई लेना देना नहीं था। आलमी इक्तसादी इदारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने 2025 तक पाकिस्तान को दरपेश 10 बड़े खतरात की निशानदही कर दी। आलमी इक्तसादी इदारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे का सामना है। अगले 2 साल तक पाकिस्तान को खुराक की कमी, साइबर सिक्योरिटी, महंगाई और मुआशी बहरान के खतरात दरपेश होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम के साथ खुराक कर्जों के बहरान का सामना है। खित्ते के ममालिक आबी वसाइल को इलाकाई तनाज़ात में बतौर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सैलाब से 8 लाख एकड़ से जायद ज़रई ज़मीन तबाह हुई, इजनास की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी इक्तसादी इदारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्ट का सामना करने वाले दीगर ममालिक में अर्जेंटाइन, ट्यूनिस, घाना, कीनिया, मिस्र, तुर्किया शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के हंगामी कर्जों के रिकॉर्ड इजरा के बावजूद 54 से ज्यादा ममालिक को कर्जों की जरूरत है। कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक मुल्की जरूरियात में इजाफे, माली दबाव के सबब रियायती बुनियादों पर कर्ज देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। महंगाई की सताई आवाम के लिए रवां हफ्ता भी भारी रहा। आटे, दालों, अंडे, गोश्त, प्याज, लहसुन समेत 23 अशिया जरूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ। हफ्तावार महंगाई की शरह 0.44% इजाफे के बाद 31.75% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने मुल्क में हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मुल्क में आटे का 20 किलो का थैला औसतन 115 रुपये 22 पैसे महंगा हुआ। इसके अलावा LPG का घरेलू सिलेंडर 115 रुपये 33 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद औसतन कीमत 2,680 रुपये हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते लहसुन 15 रुपये 68 पैसे फी किलो महंगा होने के बाद मुल्क में लहसुन की औसतन फी किलो कीमत 363 रुपये 10 पैसे हो गई, जबकि अंडों की कीमत 11 रुपये 54 पैसे फी दर्जन बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान दाल मसूर 4 रुपये 30 पैसे, दाल मूंग 10 रुपये 37 पैसे, दाल माश 6 रुपये 28 पैसे, दाल चना 5 रुपये 47 पैसे महंगी हुई। छोटी ब्रेड की कीमत में 4 रुपये 31 पैसे इजाफा हुआ। टोटा बासमती चावल 5 रुपये, प्याज की फी किलो कीमत में 5 रुपये 38 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हालिया हफ्ते आग जलाने वाली लकड़ी, चीनी, दूध, गोश्त की कीमत में भी इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 7 अशिया ज़रूरियात में कमी और 21 में इस्तेहकाम रहा। टमाटर की फी किलो कीमत में 7 रुपये 87 पैसे कमी के बाद औसतन कीमत 56 रुपये 13 पैसे हो गई। इसके अलावा आलू 3 रुपये 69 पैसे, जिंदा ब्रायलर मुर्गी 17 रुपये फी किलो सस्ती हुई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गवर्नर पंजाब को पंजाब असम्बली की तहलील के लिए समरी भिजवा दी गई है और इसकी तहलील का कवी इम्कान है कि आज यानी 14 जनवरी को पंजाब असम्बली गवर्नर पंजाब की जानिब से तहलील कर दी जाए। तो क्या पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए हिस्ब इख्तलाफ अदालत का रुख कर सकती है? वकील और आइनी माहिर हाफिज अहसन खोकर ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि गवर्नर या हिस्ब इख्तलाफ की जमातें वज़ीर आला पंजाब की समरी पर अमल दरामद रुकवाने के लिए अदालत का रुख करें और अदालत इसमें कोई किरदार अदा करे। वो कहते हैं, जिस मौके पर और जिस तरीकाकार से वज़ीर आला पंजाब ने असम्बली तहलील करने की समरी भिजवाई है, ये मुकम्मल तौर पर आइनी तरीकाकार है और आइन ऐसा करने का उन्हें मुकम्मल इख्तियार देता है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी सूरत में अदालत इस मामले का जुडिशल रिव्यू कर सकती है या करेगी। हाफिज अहसन खोकर का कहना था कि पाकिस्तान में माजी में जब भी ऐसा हुआ कि कोई असम्बली तहलील हुई और अदालतों ने इसको बहाल किया तो उसमें सूरत हाल मुख्तलिफ थी। इस वक्त ये असम्बलियाँ या तो गवर्नर या सदर के कहने पर तहलील की गई। इस पर अदालतों ने उनके इस अमल का जुडिशल रिव्यू किया और तहलील की गई असम्बलियों को बहाल कर दिया गया। उनका मजीद कहना था कि लेकिन आइन में तरामीम के बाद सदर और गवर्नर के इख्तियार में बहुत कमी कर दी गई, जबकि वज़राए आलम और वज़ीर आज़म के इख्तियार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है।
موجودہ صورتحال میں حال ہی میں اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھجوائی ہے۔ صحافی اور تجزیہ نگار سلمان غنی نے بھی اس موقف کی حمایت کی ہے۔ ان کے خیال میں نون لیگ اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے پاس کوئی جواز نہیں بچا جس کی بنیاد پر وہ عدالت میں اسمبلی کی تحلیل کی سمری کو چیلنج کر پائیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے مکمل طور پر آئینی طریقے سے سمری گورنر کو بھجوائی ہے۔ انہوں نے کچھ بھی غیر آئینی نہیں کیا۔ ماہرین کے خیال میں نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے پاس اسمبلی کی تحلیل رکوانے کے لیے عدالت کے پاس جانے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ دسمبر 2022 کے دوران بیرون ملک سے $2 ارب کی ترسیلات زر پاکستان آئیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2022 کے دوران ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 3.2% کمی ہوئی۔ ترسیلات زر میں سالانہ بنیادوں پر 19% کمی ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مالی سال 2023 کی پہلی شش ماہی میں $14.1 ارب ترسیلات زر آئیں۔ گزشتہ سال کی اسی مدت کی نسبت ترسیلات زر 11.1% کم آئیں۔ دسمبر 2022 کے دوران سعودی عرب سے سب سے زیادہ $516.3 ملین کی ترسیلات زر آئیں۔ یو اے ای سے $328.7 ملین، برطانیہ سے $314.2 ملین ترسیلات زر آئیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق امریکہ سے پاکستانیوں نے $230.5 ملین کی ترسیلات زر بھیجیں۔ انڈیا کا آئین بظاہر سیکولر ہے، جس میں ساری اقلیتوں کے تحفظ کا ذکر ہے اور انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو اکثریتی ہندو مذہب کے پیروکاروں کو حاصل ہیں۔ انڈیا کا آئین مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، بدھوں، پارسی اور جین کو اقلیت تصور کرتا ہے اور ان کی موجودہ تعداد انڈیا کی آبادی کا 20% ہے۔ اس سیکولر آئین کی وجہ سے کبھی کبھی اقلیتوں کے نمائندے اہم عہدوں بشمول صدر، نائب صدر اور وزیر اعظم پر بھی فائز دکھائی دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے آئین کا مذہبی رواداری کا یہ اہم جز اب آہستہ آہستہ اپنی موت مرتا دکھائی دے رہا ہے اور انڈیا اس وقت دنیا میں اقلیتوں پر مظالم اور ان کی نسل کشی میں پہلے درجے پر کھڑا ہے۔ اس آئینی اصول کی واضح روگردانی تو انڈیا کی آزادی کے تقریباً فوراً بعد شروع ہو گئی، جو مختلف اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف نسل کش فسادات کی شکل میں نظر آئے۔ پہلے یہ فسادات زیادہ تر متعصب انڈین ریاستوں میں دکھائی دیے اور ریاستی حکومتوں نے ان پر سختی سے قابو پانے کی کبھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ 90 کی دہائی میں گجرات کی مودی حکومت نے مسلم کش فسادات کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ فسادیوں کو قانونی تحفظ بھی فراہم کیا۔ ان ہولناک مسلم کش فسادات کے بعد نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا بھر میں موجودہ وزیر اعظم مودی کو گجرات کا قصائی کہا گیا اور امریکہ نے تو انہیں ویزا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ گجرات کے قتل عام کے بعد انڈیا میں اقلیتوں کے لیے زندگی مزید دشوار ہو گئی ہے، جب گجرات کا قصائی پورے ملک کا حکمران بن گیا۔ اقلیتوں کے لیے اس متشدد دور میں ریاستی اور مرکزی حکومتوں نے اقلیتوں پر جاری مظالم سے مکمل طور پر آنکھیں بند کر لی ہیں اور اس عمل کے دوران انتہا پسند ہندو جماعتوں کو نہ صرف قانون کا نفاذ کرنے والے بلکہ انصاف دینے والے اداروں کی بھی مکمل مدد حاصل ہے۔ مودی کے مرکز میں برسر اقتدار آنے کے بعد انڈیا کو اقلیتوں سے مکمل طور پر صاف کرنے کے لیے بظاہر پرفریب نام مگر انتہائی خوفناک منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے، جسے گھر واپسی کا نام دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت تمام اقلیتوں کو جنہوں نے صدیوں پہلے یا حال ہی میں ہندو مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کو اختیار کیا ہے، انہیں ہندو مذہب کی طرف واپس لانا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق انڈیا میں رہنے والے سب لوگوں کے آباء و اجداد ہندو تھے، اس لیے ان سب کو اپنے گھر یعنی ہندو مذہب کی طرف واپس لایا جائے یا انہیں واپس آنا چاہیے۔ اس منصوبے کے مطابق یہ مذہب کی تبدیلی نہیں بلکہ صرف اپنے اصلی گھر واپسی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی، خوف، دونس، مالی لالچ اور ہر ممکن طریقہ کار کا استعمال کیا جا رہا ہے اور حکومتی ادارے اصلاح قانونیت پر خاموش ہیں۔ گھر واپسی مہم کی جڑیں انڈین متعصب ہندو جماعتوں کے 20ویں صدی کے شروع میں چلائے جانے والی شدی تحریک سے ملتی ہیں۔
اس تحریک کے تحت ہندوؤں کی دوسرے مذاہب خصوصاً عیسائیت اور اسلام اختیار کرنے کے رجحان کو ہر حال میں روکنے کی کوشش کرنا تھا۔ مودی کی مرکزی حکومت میں آنے کے بعد ان سب متعصب جماعتوں اور رہنماؤں کو گھر واپسی مہم کو شد و مت سے چلانے میں اور حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اس مہم میں کچھ ریاستی حکومتیں بھی مددگار ثابت ہو رہی ہیں اور ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس کے تحت دوسرے مذاہب سے ہندو مذہب اختیار کرنے پر پابندی تو نہ ہو، مگر ہندو مذہب سے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنا یا جرم ہو یا اسے قانونی طور پر انتہائی مشکل بنا دیا جائے۔ اس بنیادی انسانی حق کی برسر عام پامالی پر بین الاقوامی خاموشی حیران کن ہے۔ اس سے زیادہ تعجب مسلمان ممالک کی زبان بندی پر ہے جو مسلمانوں کی جبری مذہبی تبدیلی پر انڈیا سے کسی قسم کا احتجاج نہیں کر رہے، کیونکہ بیشتر مسلمان ممالک میں خود انسانی حقوق کی زیادہ پرواہ نہیں کی جاتی، تو ان کی خاموشی کی سمجھ تو آتی ہے، مگر مغربی ممالک جو جنوبی تیمور اور جنوبی سوڈان کو صرف مذہبی بنیادوں پر علیحدہ ممالک بنانے میں کامیاب ہوئے، جو چین میں مسلمان وغیر کمیونٹی کے ساتھ سلوک پر ہر وقت احتجاج کرتے رہتے ہیں، وہ اس غیر انسانی سلوک جس کا عیسائی مذہب کے پیروکار بھی شکار ہیں، انڈین حکومت سے احتجاج کیوں نہیں کر پاتے؟ یقیناً اس ہچکچاہٹ کی سیاسی اور معاشی وجوہات ہیں۔ ان ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کچھ دبا سا احتجاج تو کرتی ہیں، مگر ایسا سلوک کسی اقلیت سے مسلمان ملک میں کیا جا رہا ہوتا تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہوتا۔ انڈیا میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس غیر انسانی عمل پر احتجاج کریں اور مغربی ممالک کو مجبور کریں کہ وہ اس سلسلے میں انڈیا پر اقتصادی پابندیوں کے بارے میں سنجیدگی سے غور کریں اور انڈین حکومت کو مجبور کریں کہ کم از کم انڈین حکومت اس مہم کو ادارہ جاتی سرپرستی، حمایت یا امداد نہ مہیا کرے۔ انڈیا میں ترقی پسند قوتوں کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اقلیتیں انڈیا کی آبادی کا 20% ہیں اور اتنی بڑی اقلیت کو مذہبی آزادی جیسے بنیادی انسانی حق سے محروم کرنا سیکولر انڈیا اور ترقی پسند قوتوں کے لیے ایک دھبا ہے۔ اگر اس طوفان کو بروقت نہ روکا گیا تو ممکن ہے کہ انڈیا ایک ہندو انتہا پسند ریاست بن جائے جس میں ہندو ترقی پسندوں کے لیے بھی رہنے کی کوئی جگہ نہ بچے۔ پاکستان کو انسانی حقوق کی اس بے دردانہ پامالی پر دنیا اور اہم بین الاقوامی اداروں کی توجہ دلانی چاہیے اور اس سلسلے میں ایک منظم سفارتی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ نے حال ہی میں جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی کو گجرات کا قصائی قرار دیا۔ انہیں وزارت خارجہ میں بھی اسی قسم کی سرگرمی دکھانے کی ضرورت ہے جس سے انڈیا کی موجودہ حکومت کا یہ مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔